ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیڑا قصور ہے، کیڑا فرد جرم نعوذ باللہ عائد کر دے ہو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. لے آؤ پیش کرو صدیق کو. کیوں جرح کرتے ہو، کیوں گناہگار ٹھہراتے ہو، کیوں ان پر فتوے لگاتے ہو، کیوں انہیں مسلمان نہیں مانتے، کیوں ان کی تنقید کرتے ہو، کیوں ان کے ایمان کی نفی کرتے ہو، دلیل دیجئے. کہنے لگے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو بعد تشریف لے آئی. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اندر بلایا نہیں گیا. عدالت دے اندر 4 گھنٹے بار انتظار کیا. نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 گھنٹیاں تو بعد اندر بلایا گیا. پوچھا گیا کیوں تشریف لائی؟ فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی وراثت کا میں حقدار ہوں، اس کا مجھے حصہ چاہیے. تو سیدنا صدیق نے کیا کہا مجھے بتلائیے. کہنے لگے انہوں نے فرمایا کہ تیرا حصہ حق نہیں بنتا. میں نے کہا یہ غلط کر رہے ہو. سیدنا صدیق نے کی فرمایا اے سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھیے کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں صحیح البخاری میں. میں نے کہا 4 گھنٹے کہاں لکھا ہے؟ 4 گھنٹے کھڑا کیا، تم 7 گھڑی لے کے کھڑے تھے. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صدیق پر کیوں برا تان کرتے ہو؟ کیوں برائی کرتے ہو؟ تم تو ان سے آگے بڑھ رہے ہو. کہنے لگے سیدنا صدیق نے فرمایا جواب سنیے. صدیق کا ادب دیکھیے، احترام دیکھیے. بخاری میں لکھا ہے آپ نے فرمایا اے علی اے فاطمہ مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے محبوب کے رشتہ دار پیارے لگتے ہیں. کیونکہ تم نے خیانت صدیق کے بارے میں کیوں نہیں یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ مجھے اپنے گھر والوں سے محبوب کے گھر والے زیادہ پیارے ہیں. جس بخاری میں یہ تھا اسی بخاری میں یہ تھا. تم نے صدیق کو برا کہنے کے لیے اس روایت کو چھپا لیا اور اس حقیقت کو بیان نہیں کیا. سیدنا صدیق نے فرمایا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر فرما گئے تھے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو دنیا سے چلی جائے وہ چھوڑ جائے وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. حدیث پڑھی ہے. اور کیوں تم نے بخاری کیوں حدیث کو چھپا لیا؟ کہ دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کیا حصہ نہیں بنتا. انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ سے بھی اور عمر فاروق کی بیٹی حفصہ سے بھی یہی فرمایا تھا کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. بتاؤ صدیق سے بڑا دل کرنے والا کون ہوگا؟ اپنی بیٹی عائشہ کو بھی یہی حدیث سنائی ہے. سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ کو بھی یہی حدیث سنائی ہے. اگر رسول اللہ کی بیٹی وارثہ تھی تو کیا پیغمبر کی بیویاں اور شوہر کے مال سے وارث نہیں ہوتی؟ ان کو حصہ ملا ہے؟ نہیں. میں نے کہا فاطمہ الزہرا کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں صحیح البخاری میں. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمائی. نبی علیہ السلام دے گھر اندر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں.
اندر داخل ہوئیاں محبوب علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، محبوب موجود نہیں. پوچھیا اے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے در نے فرمایا اس وقت گھر موجود نہیں، آؤ بیٹھو تسی رسول اللہ تشریف لے آنگے. فرمایا نہیں میں واپس چلنی ہاں. سیدہ فاطمہ تو ذرا واپس پلٹ گئی ہیں، محبوب تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ نے دسیا محبوب جی تواڈے تو تھوڑی دیر پہلے فاطمہ تو ذرا آئیاں سن، کوئی خاص بات لگتی سی لیکن میں پوچھیا انہاں کوئی بیان نہیں فرمائی. اچھا پھر میں تھوڑی دیر بعد واپس آنا ہاں، میں چلنا ہاں. سیدہ فاطمہ تو ذرا دے گھر وال، سیدہ فاطمہ تو ذرا دے گھر محبوب تشریف لے آئے. فرما فاطمہ مینوں عائشہ نے دسیا تسی تشریف لے گئیاں تو کوئی وجہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو دسو. فرما ابا جی تواڈے کول غلام آئے ہوئے نے، غلام دے دو. غلام تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، میں چکی پیس پیس کے تھک گئی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. علی مشکیدہ بھر بھر کے اس کے کندھوں پہ چھالے پڑ گئے، نشان بن گئے، کوئی غلام دے دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام نہیں دیاں گا بیٹی نو، لے آؤ فتویٰ. باغ فدق صدیق نے نہیں دیا تو غلام رسول اللہ نے نہیں دیا. ذرا زبان حرکت میں آنی چاہیے نا کہ رسول اللہ کی عدالت میں فاطمہ کھڑی ہے، یہاں کچھ نہیں ملا. جرت کرو نا، ہمت کرو، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بات کہو کہ فاطمہ آئی تھی کیوں نہیں مال دیا. یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، باغ فدق والی بھی حدیث بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے. یہودی عیسائیوں کے اعتراض ربنا ظلمنا کا تم نے جواب دے دیا کہ بھول گئے تھے. تم نے نبیوں کے لیے تعویل و تعبیر و تفسیر جو کی اور ہم نے بھی کی. میں پوچھتا ہوں صحابہ کے بارے میں تمہارے دل صاف کیوں نہیں؟ دلائل تو سب کے پاس ہے. چھیڑیے جا کے مرزائیوں کو، وہ بھی دلائل رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ. وہ بھی قرآن سے حدیث سے دلائل دیتے ہیں. کیا مرزائیوں کے دلائل سن لے؟ ہم کہتے ہیں نہیں تمہارے سارے دلائل باطل ہیں. وخاتم النبیین میرے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. وہ ان لفظوں کے بھی تعبیر کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے آخری. کیا مرزائیوں کی بات مان لے؟ جب ہم مرزائیوں کی تعبیر دلائل نہیں مانتے تمہارے صدیق کے خلاف کیوں مانے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے؟ ہم نے اپنی نام زندگی صدیق کے نام لگا دی ہے. ہماری خطابت، ہمارے صبر، ہمارا جو کچھ ہے صدیق کی عزت اور حرمت پہ قربان ہے. اگر تمہاری زبان سے صدیق محفوظ نہیں ہے تو پھر جان کے کہتا ہوں، جرت سے کہتا ہوں، ہمت سے کہتا ہوں، لڑ کے کہتا ہوں کہ ہماری زبان سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے. ہماری زبان سے محفوظ رہنا ہے تو صدیق کو اپنی زبان سے محفوظ رکھو. نہیں مانتے ہو نہ مانو. عیسائی نہیں مانتے محمد مصطفیٰ کو، ہم نے کبھی ان کے گلے پڑے. یہودی نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہندو نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سکھ نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم ان سے کبھی نہیں لڑے، کبھی نہیں جھگڑے، کبھی ان کو گالیاں نہیں دی. یہ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن گستاخی کا حق انہیں بھی نہیں ہے. تم صدیق کو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے، لیکن گستاخی نہیں کرنے دیں گے. گستاخی کرو گے تو پھر ہم سے گستاخی اپنی سنو گے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، وکیل صحابہ سید سبطین شاہ صاحب رکوی. یہ بھی کوئی دلیل ہے
کہ ہم پاکستان کے باسی نہیں ہیں، ہمیں اپنا مذہب بیان کرنے کا اختیار نہیں ہے تمہیں. کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے اختیار اپنے مذہب بیان کرنے کا، نہیں ہے تمہیں حق. مرزائی پاکستانی نہیں ہے، پاکستانی تو مرزائی بھی ہے. اگر یہی دعوت قانون وہ پیش کرے کہ ہمیں یہاں مرزائیت کا قانون اور مذہب بیان کرنے دیں گے، نہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ تم مرزائیت اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. مرزائی بھی پاکستانی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کے خلاف کوئی بات وہ نہیں کہہ سکتے. تم نہیں مانتے صدیق کو، نہ مانو، لیکن تم یہ کہو کہ ہم صدیق کی توہین کریں، یہ نہیں برداشت ہوگا ہم سے. اگلی بات سن لو، اگر ناسبی کوئی اٹھے پھر میری بات پلے باندھ لو. رافضی منکر ہے صدیق عمر عثمان کا، ناسبی منکر ہے سیدنا علی کی شان کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کا. کوئی بدبخت کل ناسبی اٹھ کے گئے کہ میں پاکستانی ہوں، میں سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ان کی شان کو، مقام کو میں نہیں مانتا، میں ان کے خلاف بھونکنے کی جیسا حق رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں. جس طرح فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی آل رسول اہل بیت کے خلاف کوئی ناسبی زبان نہیں کھول سکتا، یہ اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کسی رافضی کو صدیق عمر عثمان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بے شک مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر بغض صحابہ لعنت اللہ، بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ. نہ رافضیوں کو اجازت دی جائے گی، نہ ناسبیوں کو اجازت دی جائے گی. بے شک. کوئی کل یہ بھی کہہ سکتا ہے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی میں صاف لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تو آئندہ بھول نہ رہے. کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور وہ شیعوں کو کافر کہنا شروع کر دے، نعرے لگانا شروع کر دے، روڈوں پہ نکل آئے، تو کیا آپ اجازت دیں گے اس کو کہ اس کا یہ مذہب ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ بیان کرے؟ نہ ایجنسی اجازت دے گی، نہ حکومت اجازت دے گی، نہ تھانے اجازت دیں گے، نہ ادارے اجازت دیں گے، نہ ہم اجازت دیں گے، نہ کوئی اور اجازت دے گا. میں پوچھتا ہوں جب یہ کوئی اپنا مذہب بنا کے بیٹھ جائے کہ میرا یہ مذہب ہے اور میں نے یہ نعرہ لگانا ہے، ہم کہیں گے نہیں لگانا. جس طرح شیعہ یہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ ہم نہیں لگانے دیں گے، یہ کسی کا مذہب ہو تو گھر رکھے لیکن یہ نعرہ نہیں لگا سکتا، تو پھر میں بھی کہتا ہوں اگر تمہیں برا نہیں کہا جا سکتا تو صدیق کو بھی برا کہنا کفر ہے، صدیق کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا. بے شک بے شک. یہ کون سا ضابطہ ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں، جو مرضی کرتے پھرے، ہم پاکستانی ہیں، ہم رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے تو ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک کافر اٹھ کے کہے کہ میں سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ کی بیٹی نہیں مانتا، کیا ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ جس طرح وہ معافی کے لائق نہیں، اس طرح زینب کا انکار بھی معافی کے لائق نہیں. بے شک بے شک. سیدہ ام کلثوم رقیہ کا نسبت رسول کو توڑنا، رسول کی حقیقی بیٹی کو کہنا یہ حضور کی بیٹی نہیں ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ مجھے کوئی یہاں اٹھ کے کہے کہ تو جس باپ کی طرف تو نسبت کرتا ہے وہ تیرا باپ ہی نہیں ہے، تجھے میں کہوں کہ فرق کسی بندے کو کھڑا کر کے جس باپ کا تو بتلا رہا ہے تو اس باپ کا نہیں ہے، تو وہ تڑپ نہ جائے، مجھے گولی نہ مار دے. اور جب تم رسول کی بیٹی کو کہو وہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، بتائے ہم کہاں جائے؟ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، جو ہمارے جذبات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے ہے نا معذرت کے ساتھ، وہی جذبات سیدہ زینب کے بارے میں ہے. بے شک بے شک. جس طرح ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا واجب الاحترام ہے،
اسی طرح سیدہ زینب ہمارے نزدیک واجب الاحترام ہے. جس طرح رسول اللہ حسنین کے بابا ہیں، اسی طرح امامہ کے بھی وہ بابا ہے، ان کے بھی وہ نانا ہے. جس طرح فاطمہ الزہرا کے بابا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب، رقیہ، ام کلثوم بھی بابا ہے، ان کے بھی بابا زینب کے وہ بابا ہیں. اور اپنے خطباء سے کہوں گا، سارے وہ خطباء جتنے بھی احباب یہاں مرکزی جمعیت حدیث کے خطباء موجود ہیں، سارے علماء سے، سارے خطباء سے، سارے واعظین سے گزارش کروں گا، تم بھی اپنی تقریر میں جہاں فاطمہ کا بابا کہتے ہو، کبھی زینب کا بابا بھی کہہ دیا. وہ زینب کے بھی بابا ہے، وہ رقیہ کے بھی بابا ہے، وہ ام کلثوم کے بھی بابا ہے. اور ایک دن یہ بات سمجھا دوں، ایک دن تھا جب فاطمہ کے وہ بابا نہیں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی زینب کو، تو اس دن بھی بابا تھے وہ. زینب تو بڑی ہے بیٹی رسول اللہ کی، جس کے پہلے بابا بنے وہ کون تھی؟ جس کے پھر بابا بنے وہ رقیہ تھی، جس کے پھر بابا بنے وہ ام کلثوم تھی، پھر جس کے بابا بنے وہ فاطمہ الزہرا تھی. ہمارا عقیدہ ہے، بولو، سارے صحابہ جنت کے وارث. اعتراض لے آؤ، جواب ہم دے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگتے رہے، ابو بکر عمر نے نہیں دیا، تو پھر ہم اس لیے گستاخی کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا داڑھی رکھو، تم نہیں رکھتے تو اڑی تو گستاخی کو نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا ماتم نہ کرو، تم کرتے ہو، تمہیں تو کوئی نہیں برا کہتا. کتنے فرامین رسول ہے جو روزانہ چھوڑ دیتے ہو، تمہیں تو کوئی نہیں برا کہتا. رسول اللہ نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، صدیق عمر نہیں لائے تب ناراض ہو. سن لیجئے اہل حدیث کے جوانوں، کالج اور یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلباء سنیے. مجھے پتہ ہے آپ میں سے کئی طلباء متاثر ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، عزت، عظمت کے خلاف ان کے دل و دماغوں میں زہر بھرا گیا، اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مرزا محمد علی جیلمی کو، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا سکالر ہے، جس کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہیں ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے. جو صحابہ کے نام پر جرح کرتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے، تجھ سے بھی ماڑا تھا، تجھ سے بھی کیا گزرے تھے، نعوذ باللہ. سیدنا امیر معاویہ بدبخت اپنی تعریف کرتے ہو، مولوی صاحب چھالوی کی تعریف کرتے ہو، طارق جمیل صاحب کی تعریف کرتے ہو، جوید غامدی کی تعریف کرتے ہو، جناب رافضیوں کے پاس جاتے ہو ان کی تعریف کرتے ہو. بڑا اچھا تھا جواد نقوی، بڑا اچھا تھا طارق جمیل، بڑا پیارا پایا میں جوید غامدی کو، اور برا کہتے ہو امیر معاویہ کو جس نے محبوب کے چہرہ پاک کو دیکھا. 15ویں صدی کے مولویوں کو شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث. وَالنَّجْمِ إِذَا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جدو کدے نعرہ لانا ہی پوے نا، آوٹ لوڑ کو نہیں دے، جے لاو نا تے پھر اللہ دی توحید دا، پیغمبر دی رسالت دا، صحابہ دی شان دا نعرہ بس کافی. ہمارے نعرے شخصی چھوڑ دو، جو اپنے نعرے لگوائے اس نے کیا کام کرنا ہے، اپنے چھوڑ دو. نعرے لاؤ صحابہ کرام کے، جب ان کے نعرے لگ گئے، وہ ان کی شان زندہ باد ہوگی تو بیان کرنے والوں کی شان خود بخود ہی بلند ہو جائے. شخصی نعرے چھوڑ دو، اس سے انسان میں کبر اور تکبر اور فخر اور
دوسروں کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو. چھوڑ دو اس نعرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا ہے؟ ہم تو صحابہ کرام کی جوتوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی میز پر قانون پڑا ہے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا. پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. گورنر پنجاب کے پاس جانا ہے، دستخط ہونے ہے تو قانون بننا ہے. وہ ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کی یہ کوشش تھی اور کچھ ساتھیوں کی کوشش تھی جن کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا. باوجود اس سے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سیاسی اتحاد مسلم لیگ پاکستان نون کے ساتھ ہے، ساری چیزوں کو جانتے ہوئے پرویز الہی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے صحابہ کی عزت کے لیے قانون پاس کروانے میں کوشش کی ہے. اللہ تمہیں اس کی جزا دے. اور آگے کوشش کر. گزارش کروں گا عمران خان کو کہہ دے تو تیری بھی انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں نام روشن ہوگا. اتنا کہہ دے عمران خان سے کہ میرا اور تمہارا اتحاد اس وقت تک رہے گا جب تک تم یہ قانون پاس نہیں کرتے تو میں اتحاد توڑ دوں گا. اتحاد توڑنے کی دھمکی تم دے دو تاکہ یہ قانون بن جائے. تاریخ میں اپنا نام زندہ کروا لو. اور میں یہ کہوں گا جو بندہ گورنر پنجاب ہو یا پرویز الہی ہو یا کوئی بھی جو اس بل پر دستخط کر دے، منظور کروا دے، میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کے جوتے کو پالش کروں گا. جو صدیق کی عزت کا قانون بنوا دے وہ اس لائق ہے کہ اس کے جوتے ہم پالش کرے. اللہ کی قسم صدیق کی غلامی کرنے والے کے دروازے پہ جوتے پالش کر رہے ہو تو ہمیں نعرے نہیں چاہیے، ہمیں یہی سعادت ہے. اور جب صدیق کو برا کہا جا رہا، صدیق کو برا کہا جا رہا، جماعت بھی ہے، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، تنظیم بھی ہے، نظر بھی ہے، یہ علماء بھی ہیں، یہ سارے اتنے جوان اور صدیق کو برا کہا جا رہا ہو. بتائے ہم کہاں جائے؟ یا کچھ کر جائے یا پھر مر جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اہل حدیثوں قیامت والے جب صدیق گربان پکڑ لیں گے پھر کیا جواب دوں گے کہ مجھے کافر کہا جا رہا تھا نعوذ باللہ تم چپ رہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا ہے اس کا جواب ہمارے پاس؟ آگے بڑھنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگی، وقت خرچ کرنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا اور اس کے لیے تحریک چلانا ہوگی کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کا عزت عظمت ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں. انشاءاللہ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ، صحابہ کی حرمت کا عزت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. اور جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. میں نے اس لیے پوری جماعت بھی یہ نعرہ دیا ہے کہ بغض صحابہ نہیں، اہنجدے نہیں نا، بغض صحابہ ذرا جم کے ڈٹ کے محبت عقیدہ الولاء والبراء کا یہ تقاضا ہے. ذرا برات کا اعلان کیجئے نا. بغض صحابہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. بغض صحابہ مجھے کہیے بغض صحابہ. من سب صحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. بغض صحابہ. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ. ایویں جان نکل جائے. بغض صحابہ، بغض صحابہ. اس عقیدے پر جیو سے پہ مرو کے بغض صحابہ، بغض صحابہ.
صحابہ کی حرمت کا قانون بنائیے، نہیں تو گلی گلی یہ نعرہ لگے گا بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ذرا پیار سے ذرا آواز آئے، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہمارا ایمان بغض صحابہ، ہماری شان بغض صحابہ، ہماری عقیدت بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم بھائی عبدالمنان صاحب ان کے بہنوئی اور ہمشیرہ محترمہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اللہ ان کی بہنوں کو نیک بیٹے عطا فرما دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے لیے انہوں نے کہا اللہ ان سارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ دل کی مراد کو پورا کر دے، اللہ صحابہ کرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے قیامت والے دن صحابہ کرام سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام آل رسول کی محبت پیدا فرما۔ اللہ صحیح معنوں میں ان سے محبت نصیب فرما، ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اللہ بھائی عبدالمنان صاحب ان کی جتنی مرادیں ہیں، خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں نیک، اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ ان کے مال میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کو صالح اولاد سے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی اولاد کو صالح بنا دے، نمازی بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ ان کی بہنوں کو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو کرونا سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک کو کرونا سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں قرآن سنت دین شریعت قبول والا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ